بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسواس الخناس سے بچنے کا طریقہ۔ انتخاب خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 4 اکتوبر سن 1918، قسط دوم آخری۔ وسوسہ ڈالنے والے ہمیشہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جو بہت پوشیدہ ہوتے ہیں اور نہایت چالاکی سے کوئی بد عقیدگی اور بد عملی سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اور خدا کی ربوبیت، ملکیت، الوہیت کو ذہن میں رکھے گا، وہ ضرور ایسے وساوس سے بچ جائے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کیوں کر انسان انسانیت سے گرتا ہے اور ساتھ ہی گرنے سے محفوظ رہنے کا طریق بتایا ہے۔ فرمایا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی 3 ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان اوپر چڑھتا ہے اور 3 ہی وہ ذریعے ہیں جن سے نیچے گرتا ہے۔ ان 3 ذرائع میں سے ایک ربوبیت ہے، دوسرا ملکیت ہے اور تیسرا الوہیت۔ بہت دفعہ ربوبیت کے ذریعے ابتلا آتا ہے اور بہت دفعہ ملکیت کے ذریعے اور بہت دفعہ الوہیت کے ذریعے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ایک نسبت فاعلی کے لحاظ سے اور دوسری نسبت مفعولی کے لحاظ سے۔ یعنی کبھی انسان دوسروں کا رب بنتا ہے اور کبھی دوسروں کو اپنا رب بناتا ہے، پھر کبھی خود ملک بنتا ہے اور کبھی دوسروں کو اپنا ملک بناتا ہے۔ اسی طرح کبھی خود اللہ بنتا ہے اور کبھی دوسروں کو اپنا اللہ بنا لیتا ہے۔ گویا 3 سے 6 ذریعے بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ رب ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ رب عام ہے۔ خدا کے لیے مثلا رب الناس آیا ہے، اس کے معنی پیدا کرنے والا اور پھر ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جانے والا، اور بعض دفعہ ربکم کہیں گے اور اس کے معنی ہوں گے تمہارا سردار۔ تو لغت والوں نے دونوں طرح لکھا ہے کہ لفظ رب بغیر اضافت یا با اضافت خدا کے لیے آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے سوا اوروں کے لیے بھی بول لیتے ہیں۔ بہرحال ایک ربوبیت انسان کی ہوتی ہے، مثلا اس کے غریب رشتہ دار ہیں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس پر ابتلا اس طرح آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا رزق نہیں ہوتا کہ یہ ان کی پرورش کر سکے، اس لیے یہ بعض ناواجب طریق اختیار کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اسی طرح کسی کو اپنا رب سمجھتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، تو خدا کی ربوبیت کو بھول جاتا ہے اور بندوں کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ملکیت ہے، یعنی بعض بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے بادشاہ ہونے کی حیثیت میں ان پر رعیت کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ ان میں خیانت کرتے ہیں یا خود رعیت ہوتے ہیں، اور دوسرا ملک ہوتا ہے تو رعیت کی حالت میں بغاوت یا دیگر قسم کے سیاسی جرم کرتے ہیں۔ تیسری شق الوہیت ہے کہ کبھی تو انسان خود الہ بن جاتا ہے اور کبھی دوسروں کو الہ بنا لیتا ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک استاد سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم کبھی خدا بننے کی خواہش نہ کرنا۔ حضرت مولوی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا خدا بھی کوئی بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زبان سے خدا ہونے کا تو بہت کم لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں، مگر عملاً بہت لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں وہی ہو کر رہے، حالانکہ یہ بات تو خدا کے شایان شان ہے۔ جو لوگ قولاً دعویٰ کرتے ہیں ان کا علاج تو عام لوگ بھی کر لیا کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، علماء نے اسے بتھیرا سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک ان پڑھ تھا، وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو سمجھاؤں، مگر خدائی کے مدعی کے چیلے ہر وقت اس کے ارد گرد جمے رہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن جب کہ وہ اکیلا تھا تو اسے موقع ملا، وہ اس کے پاس گیا اور جا کر دریافت کیا کہ کیوں جی آپ خدا ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس ان پڑھ نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا ہوا آج تو مجھے مل گیا ہے، میں تو مدتوں سے تیری تلاش میں تھا، آج تیری خبر لوں گا
یہ کہہ کر اسے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ تو نے ہی میرے فلاں رشتہ دار کو مارا ہے، اب تو میرے قابو آیا ہے، میں تجھ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جب بہت مار پڑی تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں خدا نہیں ہوں۔ پس ٹھوکر لگنے کے تین ذریعے ہیں: ربوبیت، ملکیت، الوہیت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتاتا ہے: قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہ اس بات کا یقین رکھو کہ رب الناس کے سوا کوئی رب نہیں۔ مالک الناس اصل بادشاہ تو وہ ہے جو خدا ہے، الہ الناس اور معبود بھی وہی ہے۔ اس لیے کہو کہ میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے، ملک ہے اور الہ ہے۔ اس دعا میں ایک لطیف نقطہ ہے۔ اسلام کی تمام دعاؤں میں ایسے الفاظ اور ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے خدا کی غیرت کو جوش آئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ بجائے خدا کی تین صفات کے ذکر کرنے کے کیوں نہ صرف الہ الناس کہہ دیا، کہ لفظ الہ میں تینوں مراتب اور صفات بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اگر صرف لفظ اللہ کو رکھا جاتا تو وہ بات پیدا نہ ہوتی جو اس تفصیل سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا رب ہے تو رب الناس کہہ کر گویا خدا کی غیرت کو جوش دلایا ہے کہ لوگوں کا رب تو یہ ہے، پھر اور کوئی کس طرح رب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باقی دونوں صفات میں بھی خدا کی غیرت کو جوش میں لایا گیا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے خود شرک کے متعلق کس قدر غیرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں ٹھوکر لگنے کا خطرہ تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا تلقین کی کہ جس سے خدا کی غیرت کو جوش آئے اور وہ اپنے بندوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھے۔ تو انسان کو ٹھوکروں سے بچنے کے لیے کس چیز سے پناہ مانگنا چاہیے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے۔ وسوسہ ڈالنے والے ہمیشہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جو بہت پوشیدہ ہوتے ہیں اور نہایت چالاکی سے کوئی بد عقیدگی اور بد عملی سکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اور خدا کی ربوبیت، ملکیت، الوہیت کو ذہن میں رکھے گا، وہ ضرور ایسے وساوس سے بچ جائے گا۔ وسوسہ انداز چپکے سے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور کمزور آدمی کو ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں کہ جہاں ان کا وار اثر کر سکے۔ لدھیانہ میں ایک شخص میر عباس علی تھے۔ وہ حضرت صاحب سے بہت خلوص رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی موجودہ حالت کے متعلق حضرت صاحب کو الہام بھی ہوا تھا۔ لدھیانہ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور محمد حسین کا مباحثہ ہوا تو میر عباس علی حضرت صاحب کا کوئی پیغام لے کر گئے۔ ان کے مولوی محمد حسین وغیرہ مولویوں نے بڑے احترام اور عزت سے ہاتھ چومے اور کہا آپ آل رسول ہیں، آپ کی تو ہم بھی بیعت کر لیں، لیکن یہ مغل کہاں سے آ گیا؟ اگر کوئی مامور آتا تو سادات میں سے آنا چاہیے تھا۔ پھر کچھ تصوف و صوفیاء کا ذکر شروع کر دیا۔ میر صاحب کو صوفیاء سے بہت اعتقاد تھا۔ مولویوں نے کچھ ادھر ادھر کے قصے بیان کر کے کہا صوفیاء تو اس قسم کے عجوبے دکھایا کرتے تھے، اگر مرزا صاحب علیہ السلام میں بھی کچھ ہے تو کوئی عجوبہ دکھلائیں، ہم آج ہی ان کو مان لیں گے۔ مثلا وہ کوئی سانپ پکڑ کر دکھائیں یا اور کوئی اسی قسم کی بات کریں۔ میر عباس علی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جب حضرت صاحب علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا حضور اگر کوئی کرامت دکھائیں تو سب مولوی مان لیں گے۔ حضرت صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کرامت کا لفظ ان کی زبان سے نکلا تو اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بس میر صاحب کو مولویوں نے پھندے میں پھنسا لیا۔ اس پر حضرت صاحب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تو وسوسہ انداز لوگ ایک سوراخ تلاش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں جس سے اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ قادیان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں۔ بیعت بھی کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو مخلص بھی قرار دیتے ہیں، مگر وسوسہ اندازی سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اعوذ برب الناس پڑھے۔ جو پڑھے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وسوسے سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو ضائع نہیں کرتا، اور شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ بس جب تم سچے دل سے اس سورت کو پڑھو گے اور اس کے مفہوم و مطلب کو ذہن میں رکھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا۔
لیکن جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے وہ وساوس میں پڑ جائیں گے اور ان پر شیطان کا قبضہ ممکن ہے۔ بس ہم سب رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے وساوس سے بچائے۔ الفضل، 5 نومبر سن 1918۔